بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آپ میرے اسکول کی ویڈیوز تو دیکھتے ہی رہتے ہوئیں گے، چاہے اچھی ہیں چاہے بری ہیں چاہے جو بھی ہیں۔ مطلب ہم لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ تو آج میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ رزلٹ آیا سب سے پہلے سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آیا، جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت شاندار رزلٹ ہے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں تقریباً 2800 بچوں نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ 2800، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، بلکہ 2800۔ جسٹ امیجن 2800 بچے جو ہیں وہ فرسٹ آئے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ میں پنجاب بورڈ کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی جاؤں کہ پنجاب بورڈ کے لیے جو بات ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، بلکہ ہم خود اس چیز سے ایگری کرتے ہیں اور اس چیز کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ جو پنجاب بورڈ ہے وہ ایگزام بہت سختی سے لیتا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا جھول نہیں ہوتا تھا۔ مطلب باقی سندھ بورڈ ہے، سرحد بورڈ ہے، بلوچستان بورڈ ہے، وہاں پہ اتنی سختی نہیں ہوتی، وہاں پہ بچوں کے پاس اتنا مٹیریل نہیں ہوتا، بچوں کی ایجوکیشن اتنی زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ پنجاب میں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن کمپیریزن اگر کیا جائے پنجاب بورڈ کا دوسرے بورڈز کے ساتھ، تو یہ بات کر رہی ہوں کہ جو پنجاب بورڈ ہے اس کا رزلٹ بہت زیادہ جو تھا نا وہ ٹف ہوتا تھا، بچوں میں بہت کمپٹیشن ہوتا تھا۔ لیکن یہ 2800 بچوں کا رزلٹ ایک ہی آنا جو ہے، یہ آپ لوگوں کو کیا کوئی میجک ہوا ہے؟ کیا کوئی جادو سے مطلب یہ نمبر آ گئے ہیں؟ جو ایسے چھڑی ہلائی اور نمبر آ گئے اور بس بچے پاس ہو گئے، فرسٹ آ گئے، 2800 بچہ فرسٹ آ گیا، او مائی گاڈ۔ اور کچھ ادارے تو ایسے ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ، کیونکہ پھر ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہم پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جی ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، جی ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ یار مجھے سمجھائیں، آپ کے ایک کیمپس کے 11 لڑکیوں نے پیپر دیا اور 11 کی 11 کو 1100 نمبر کیسے آ گئے؟ مجھے سمجھائیں تو صحیح، مجھے بتائیں تو صحیح۔ اگر کوئی کسی بندے کے پاس دماغ ہے، کوئی دماغ رکھتا ہے، میرا نہیں خیال وہ اس بات کو مانے گا، وہ اس کے ساتھ ایگری کرے گا، وہ چاہے گا کہ اس ٹاپک پہ بات ہو، اس بارے میں بات ہو۔ انتہائی بندے کو افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنی پڑ رہی ہے، حقدار بچوں کا حق مار لینا کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ پیپر چیک ہوئے نہیں ہوئے، رزلٹ بنا نہیں بنا، پنجاب گورنمنٹ نے ایک سمری دے دی، پرائم منسٹر نے سمری دے دی، بس رزلٹ ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں فیوچر تباہ کر رہے ہیں ان کا؟ بلکہ تباہ ہو چکا ہے ان کا فیوچر۔ اگر چلیں جی آپ کا رزلٹ اتنا ہی شاندار ہے، اتنا ہی زبردست ہے، تو پھر یہ امپرومنٹ پیپر کائے کے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ امپرومنٹ پیپر پھر یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ امپرومنٹ کس چیز کی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ملک میں کہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے، کدھر کوئی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ ذرا کوئی سمجھائیں مجھے، کوئی بتائے گا مجھے اس چیز کے بارے میں کہ کہاں پہ کوئی چیز جو ہے آپ لوگ کریکٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، کرونا کو لے کے آپ لوگوں نے ہر چیز کو تباہ برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اچھا جی، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، رزلٹ کی طرف۔ ایف اے کا رزلٹ ہو گیا، میٹرک کے رزلٹ، نالائق ترین بچہ جو شاید اپنا نام بھی صحیح طریقے سے نہیں لکھ سکتا، اس کے نمبر آئے ہوئے ہیں جی 1000 میں 1000 پلس۔ جس بچے نے کبھی کلاس میں پوزیشن نہیں لی، جس بچے نے کبھی کلاس میں پڑھا نہیں، ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا، وہ بچہ جو ہے وہ 1000 پلس نمبر لے کے بیٹھا ہے۔ اور جو ڈیلی پڑھنے والا بچہ ہے، ڈیلی بیسس پہ تیاری کرنے والا بچہ ہے، ڈیلی بیسس پہ سارا کچھ کر کے دکھانے والا بچہ ہے، اس کے نمبرز آ رہے ہیں 400 پلس۔
یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھائے گا مجھے؟ کوئی تو سمجھائے مجھے، میں یہ چیز سمجھنا چاہتی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں اس بارے میں۔ کوئی بندہ میری جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی کسی کے بھی دماغ میں میری باتوں کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے، یا کوئی بات ایسی آ رہی ہے کہ یہ عورت کیا بول رہی ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے اس چیز کے بارے میں جاننا ہے، میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ آخر یہ کیا ہے۔ پلیز میرے دماغ میں یہ کوسچن آیا، میں آپ لوگوں سے بھی کوسچن کر رہی ہوں، پلیز مجھے اس کا آنسر چاہیے۔ مجھے کمنٹس باکس میں آپ آنسر کر سکتے ہیں، آپ مجھے، میرا نمبر ہے 0333449517، مجھے فون کر کے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ مجھے پلیز اس ذہنی ٹینشن سے نکالیں، میں بہت زیادہ ٹینس ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بے شک مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک وہ گیم کھیلی جا رہی ہے، کھیل کھیلی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک دماغ میں ہوتا ہے یار میں نے ایک بچے کو اتنی محنت کرائی ہے، اتنا پڑھایا ہے، میرا بچہ اتنا لائق ہے، اور رزلٹ کیا آ رہا ہے، رزلٹ کیا شو ہو رہا ہے؟ کیا کیا ہے لاہور بورڈ والوں نے؟ ساروں نے صرف وہ، مجھے تو ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی عام سا رزلٹ ہے، اور جیسے عام سے وہ ہوتا ہے نا، فلانے بچے کو بھی پاس کر دینا ہے، فلانے کو بھی پاس کر دینا ہے، کیونکہ جی ہم پہ کوئی الزام نہ آ جائے۔ تو سارے کالجز کو، اسکولوں کو خوش کیا گیا ہے، جو کہ پہلے ہی بڑے خوشحال ہیں، ان کو خوش کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کہاں پہ رزلٹ ہے، سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پنجاب بورڈ میں جو چیکنگ کرتے ہیں لوگ، میں نے ان سے بات کی، وہاں سے مجھے آنسر آیا ہم نے صرف ایک پیپر چیک کیا جی۔ میں نے ری چیکنگ والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایک ہی پیپر ری چیک کیا ہے، بتائیں پھر باقی پیپر کہاں گئے، کہاں چیکنگ ہوئی، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ پھر میری بات ہوئی ان سے کہ جی رزلٹ نہیں آ رہا، وجہ۔ وہ بیچارے اتنے پریشان تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میڈم ہمیں تو کوئی خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک بچے نے 3 نمبر لیے، ہمیں اس کو بھی پاس کرنا ہے، ایک بچے نے 10 نمبر لیے، ہم نے اس کو بھی پاس کرنا ہے، ایک بچے نے 22 نمبر لیے، ہم نے اس کو بھی پاس کرنا ہے، ایک بچے کے 33 ہیں، چلے وہ تو پاس ہی ہے، ہمیں 60 والا بھی پاس ہی ہے، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں، کیا کریں۔ تو یہی کوئی آنسر کرے مجھے، 3 نمبر والا کیسے پاس ہو سکتا ہے، 10 نمبر والا کیسے پاس ہوتا ہے، 20 والا کیسے پاس ہوتا ہے، یہ مجھے کوئی آنسر کر دے پلیز۔ میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ کوئی اگر اس بارے میں کچھ بھی جانتا ہے تو مجھے آنسر کرے۔ اور اس کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ لائق بچے جو ہیں وہ اتنے پیچھے، اور جو میں تو لائق نہ لائق کے چکر میں بھی نہیں پڑتی، میں تو بس اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ بچے کو آتا کیا تھا اور بچے نے کیا کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جن بچوں کے 1100 نمبر میں سے 1100 ہی نمبر آئے ہیں، ایم کیٹ میں وہ فیل کیسے ہو گئے؟ ایم کیٹ ٹیسٹ میں وہ فیل کیسے ہو گئے؟ یہ بھی آنسر مجھے چاہیے۔ آپ لوگ کس ڈگر پہ لا کے ہمیں کھڑا کر دیا آپ لوگوں نے؟ ہمارے بچوں کو، ہمارے اسکولوں کو، ہماری ایجوکیشن سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے آپ نے۔ میں کھلے عام آپ کو یہ بات کر رہی ہوں، چاہے وزیر اعظم ہیں، چاہے مراد راہ صاحب ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، شفقت محمود صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، میں کھلے عام کہہ رہی ہوں، آپ نے ہماری تعلیم کا بیڑا غرق ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہمارے ملک کی ایجوکیشن کو تباہ و برباد کر دیا ہے آپ نے، اور مجھے آنسر چاہیے ان کا۔ میں اس آنسر کا حق رکھتی ہوں آپ لوگوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی اس ملک کی ایک شہری ہوں، میں بھی اس ملک میں رہتی ہوں، بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہوں، بچوں کو تعلیم دیتی ہوں، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے سربراہان سے یہ کوسچن کر سکوں کہ کیا کیا ہے آخر انہوں نے، کون سا رزلٹ شو کرایا ہمارے بچوں کو۔ 4 پیپر لینے کا ڈھکوسلا، پھر شارٹ سلیبس کا ڈھکوسلا، پتہ نہیں آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں، اور اینڈ یہ آپ نے رزلٹ دے دیا کہ جو آپ کا دل کیا آپ نے اٹھایا، بنایا اور دے دیا، یہ لو جی، یہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں اور یہ لے لو ریوڑیاں آپ بھی۔ تو یہ رزلٹ تھا، 10th کلاس کا رزلٹ تھا، یہ سیکنڈ ایئر کا رزلٹ تھا، FSC کا رزلٹ تھا۔ کیوں ان بچوں کی زندگیاں آپ نے تباہ کر دی ہیں؟ کیوں؟ وجہ مجھے اس کی وجہ بتائیں، میں آپ سے ایکسپلینیشن چاہتی ہوں، مجھے چاہیے اس کی ایکسپلینیشن۔ جو بچے بیچارے مطلب وہ صحیح طرح سے بولنا نہیں جانتے تھے، وہ اب، اور ایک اور چیز مجھے جو آپ لوگوں سے کوسچن کرنا ہے، کوسچن یہ ہے
کہ جب رزلٹ آیا تو یہ ویب سائٹ ہیک کیوں ہوئی اور اس پہ کیوں بار بار سعد رضوی کی رہائی کی اپیل آتی رہی؟ وجہ بتائیں مجھے. ویب سائٹ ہماری گورنمنٹ کے انڈر ہے تو ویب سائٹ کو کیسے ہیک کیا گیا؟ کیوں ہیک کیا گیا؟ سعد رضوی کیا اتنا پاورفل ہے کہ اس نے بچوں کے رزلٹ والی ویب سائٹ ہی اس نے ہیک کر لی؟ اس کا مطلب وہ تو اس ویب سائٹ کو ہیک کر سکتا ہے تو اس میں رزلٹ بھی چینج کر سکتا ہے. پھر وہ تو اپنی مرضی کے رزلٹ بھی ایڈ کر سکتا ہے. کیوں بچوں کی بھی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو بھی سیاست کی نظر کر رہے ہیں؟ کیوں ان کی بھی قربانی چڑھائی جا رہی ہے؟ سیاستدان اپنے لیے ان کو بھی قربان کر رہے ہیں، ان کے تباہ کر رہے ہیں فیوچر. کیوں وجہ بتائیں. آپ سے بہت ضروری یہ میرا کوسچن ہے. مجھے لوگوں کا نہیں پتا، مجھے اپنا پتا. میں نے آج تک اپنی زندگی پوری ایمانداری سے جی ہے، بچوں کو ایمانداری سے پڑھایا ہے. مجھے 32 ایئرز ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. میں نے آج دن تک ایسا رزلٹ نہیں دیکھا، میں نے آج دن تک ایسی گورنمنٹ نہیں دیکھی، میں نے آج دن تک تعلیم کی اتنی ضلالت نہیں دیکھی، میں نے آج دن تک بچوں کو اس طرح خوار ہوتے نہیں دیکھا، بچوں کو اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے تو کبھی نہیں یہ دیکھا. میری اگر 32 سال کی محنت آپ لوگوں نے اس طرح سے رائے گاہ کر دی ہے اور مجھے پھر سے ایک کوسچن مارک میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے اس کا آنسر کریں پلیز. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز مجھے آنسر کریں. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ. مجھے آنسر ضرور کیجیے گا.